حضرات محترم، اس کائنات کے اندر خالق کائنات نے دو طبقات کا خود انتخاب فرمایا ہے. ان میں سے ایک انبیاء علیہ السلام کا طبقہ ہے. نبی عبادت سے نہیں بنا کرتا، ریاضت سے نہیں بنا کرتا. نبی کا انتخاب خود خدا کیا کرتا ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سیدنا آدم کا انتخاب کیا، صفی اللہ بنایا، نبوت کا تاج پہنا دیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا، خلیل اللہ بنایا، نبوت اور رسالت کا تاج پہنا دیا. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، ان کو ذبیح اللہ بنایا، نبوت کا تاج پہنا دیا. سیدنا موسیٰ کا انتخاب کیا، کلیم اللہ بنایا، نبوت کا تاج پہنا دیا. سیدنا عیسیٰ کا انتخاب فرمایا، روح اللہ بنایا، نبوت کا تاج پہنا دیا. اور جب باری آئی تیرے اور میرے پیغمبر کی، آمنہ کے لال کی، صاحب جمال و کمال کی، سید الرسل کی، ہادی سبل کی، محبوب رب العالمین کی، رحمت للعالمین کی، رب کائنات نے آپ کا انتخاب کچھ اس انداز میں کیا کہ بھیجنے کے لیے انبیاء میں سے سیدنا ابراہیم کو چنا، پھر ان کے دو بیٹوں میں سے اسماعیل کو چنا، پھر ان کی اولاد میں سے عرب کا انتخاب کیا، پھر عرب میں سے قریش کا انتخاب کیا، قریش میں سے بنی ہاشم کا انتخاب کیا، بنی ہاشم میں سے اس کے بیٹے عبد المطلب کا انتخاب کیا، عبد المطلب کے 11 بیٹوں میں سے عبداللہ کا انتخاب کیا. اس کے گھر میں رسول اللہ کو بھیجا، آپ کو نبوت بھی عطا کی، رسالت بھی عطا کی، امام الانبیاء بھی بنایا، آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج بھی سجایا. سبحان اللہ. اور آپ کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سبحان اللہ. اے میرے محبوب، میں نے آپ کا تذکرہ آپ کے لیے بلند کر دیا. اے اللہ، نبی تو ہوتا ہی بلند ہے، نبی تو ہوتا ہی اعلیٰ ہے، نبی تو سارے ہی اعلیٰ تھے. اللہ نبی تو وہ بھی اعلیٰ تھا جسے اپنے ہاتھوں سے تو نے بنایا، مسجود ملائکہ بنایا، جنت کے اندر ٹھکانہ دیا، پھر اس کو دنیا کے اندر بھیجا، ساری کائنات کا باپ بنا دیا. اے اللہ، نبی تو وہ بھی اعلیٰ تھا جس نے 950 سال کریا بستی بستی شہر شہر تیرے دین کی دعوت دی ہے. اللہ، نبی تو وہ بھی اعلیٰ تھا جو تیری ذات کی خاطر آگ میں چلا گیا. اللہ، نبی تو وہ بھی اعلیٰ تھا جس کو تو نے ایسا حسن عطا کیا کہ مصر کی عورتوں نے اس کے حسن کو دیکھ کے انگلیاں کٹا ڈالی. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. اے اللہ، نبی تو وہ بھی اعلیٰ تھا جس کو تو نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ اگر وہ کتاب کی تلاوت کرنے لگتے، آسمان پہ چلنے والے پرندے بھی ٹھہر کے ان کی تلاوت سنا کرتے تھے. جس کے ہاتھ میں اگر لوہا آتا موم بن جایا کرتا تھا. اے اللہ، نبی تو وہ بھی اعلیٰ تھا جس کو ساری کائنات کی بادشاہت عطا کر دی. پرندوں پہ بھی حکم چلا کرتا تھا، درندوں پہ بھی چلا کرتا تھا، جانوروں پہ بھی چلا کرتا تھا، حتیٰ کہ ان کا تخت ہواؤں پہ سیر کیا کرتا تھا. اللہ، نبی تو وہ بھی اعلیٰ تھا جس کو تو نے 9 بڑے بڑے معجزات عطا کیے. اس کے عصا کے اندر یہ طاقت رکھ دی، اگر پتھر پہ لگتا چشمے جاری ہو جاتے، اور اگر پانی پہ لگتا پانی راستہ چھوڑ دیتا. اللہ، نبی تو وہ بھی اعلیٰ تھا جس کو تو نے روح اللہ کا کتاب دیا. پرندہ مٹی کا بناتے، اس میں پھونک مارتے اور اڑاتے وہ اڑنے لگ جاتا. تو پھر میرے مولا، نبی سارے اعلیٰ تھے، لیکن آخر الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کے لیے آپ نے یہ کیوں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرا رب
کہتا ہے یہ اس لیے فرمایا اذا ذکرتو ذکرت معی، اے میرا پیارا نبی جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں تیرا تذکرہ ہوگا، جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تیرا نام لیا جائے گا، جہاں مجھے یاد کیا جائے گا وہاں تجھے یاد کیا جائے گا۔ آؤ مجھ شریف والو، اگر یقین نہیں آتا اٹھاؤ قرآن کریم کو اور اس کے اندر دیکھو، قرآن میں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے، تورات میں جہاں خدا کا ذکر وہاں مصطفیٰ کا ذکر، زبور میں جہاں خدا کا ذکر وہاں مصطفیٰ کا ذکر، انجیل میں جہاں خدا کا ذکر ساتھ مصطفیٰ کا ذکر، نماز میں خدا کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر، روزے کے اندر خدا کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر، کلمے میں خدا کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر، درود میں خدا کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر، ارے بستیوں میں خدا کا ذکر، بستیوں میں مصطفیٰ کا ذکر، شہروں میں خدا کا ذکر، شہروں میں مصطفیٰ کا ذکر، کائنات کی جس جس جگہ پہ خدا کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، اس پہ خدائی ختم ہے اور اس پہ مصطفیٰ ختم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ میں تو خیر ہے آپ کا اپنا ہوں، اگر آپ کی یہی حالت رہی کہ جو خطیب حضرات آئیں گے نا وہ مایوس ہو کے جائیں گے کہ یا تو ہم پتہ نہیں پشتوں میں بات کرتے تھے کہ ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی، تو جو بات دل کو لگے کم از کم سبحان اللہ تو کہے نا، ایک دفعہ زور سے سبحان اللہ کہے، میں اپنا موضوع ورفعنا لک ذکرک، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب میں نے آپ کے لیے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا ہے۔ ایک دن خیال آیا میرے محبوب کا تذکرہ کتنا بلند ہے، جغرافی ادان کے پاس چلا گیا، تیرے پاس زمین کا نقشہ ہے، ذرا مجھے یہ تو بتا زمین پہ کس جگہ پہ محمد رسول اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس نے وہ نقشہ کھولا، نقشہ کھولنے کے بعد سامنے کیا کہتا ہے، جناب یہ وہ جگہ ہے جہاں سے سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے، اس ملک کا نام انڈونیشیا ہے، یہ کئی جزائر پر مشتمل ہے، اس کا پہلا جزیرہ جہاں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے اس کا نام سیبلس ہے۔ تو بتانے لگا، کہتے ہیں جناب جب فجر طلوع ہوتی ہے اس سیبلس کے مؤذن کی آنکھ کھلتی ہے، سب سے پہلے وہ اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ، جہاں پہ خدا کا نام دیتا ہے وہاں مصطفیٰ کا نام لیتا ہے۔ سیبلس کے اندر ابھی اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، اس سے آگے والا جو جزیرہ ہے اس کا نام سماٹنا ہے، سماٹنا میں اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سماٹنا میں ابھی تک اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، اس سے آگے جگارتا ہے، جگارتا میں اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جگارتا میں ابھی ختم نہیں ہوتا کہ ملائیشیا میں شروع ہو جاتا ہے، ملائیشیا کے اندر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ بنگلہ دیش کے اندر مسجد کے میناروں سے رب کا نام بھی بلند ہونے لگتا ہے اور رب کے محبوب کا نام بھی بلند ہونے لگتا ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر ابھی تک فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ اس سے اگلا جو ملک ہے اس میں فجر کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ابھی وہاں ختم نہیں ہوتا، کلکتہ میں شروع ہو جاتا ہے، کلکتہ میں فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ سری نگر میں شروع ہو جاتا ہے، سری نگر میں ابھی تک فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا، مقبوضہ کشمیر کے بلند و بالا پہاڑوں سے اللہ کا نام اور اللہ کے محبوب کا نام گونجنے لگتا ہے، مقبوضہ کشمیر سے ابھی تک فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ پورے ہندوستان کے اندر اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، ہندوستان میں ابھی تک اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ پاکستان کی پاک سرزمین پہ اللہ کا نام بھی گونجنے لگتا ہے، اللہ کے رسول کا نام بھی گونجنے لگتا ہے، سیالکوٹ سے لے کر گوادر تک
تقریباً 40 منٹ کا فاصلہ ہے. یہ پورے 40 منٹ پاکستان کی سرزمین پہ محمد رسول اللہ کے چرچے ہونے لگتے ہیں. پاکستان میں ابھی تک اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ افغانستان میں شروع ہو جاتا ہے, افغانستان میں ختم نہیں ہوتا, عراق میں شروع ہو جاتا ہے, عراق میں ختم نہیں ہوتا, ایران میں اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, ایران کے اندر ابھی تک ختم نہیں ہوتا. متحدہ عرب امارات کے اندر مدینہ میں, مکہ میں, مسجد نبوی کے میناروں سے, مسجد حرام کے میناروں سے پرسوز اور پرکیف آواز کے اندر محمد رسول اللہ کے چرچے ہونے لگتے ہیں. مکہ کے اندر ابھی تک اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا. دبئی میں شروع ہو جاتا ہے, دبئی میں ختم نہیں ہوتا. مصر میں شروع ہو جاتا ہے, مصر میں ختم نہیں ہوتا. لیبیا میں شروع ہو جاتا ہے, لیبیا میں ختم نہیں ہوتا. تیونس میں شروع ہو جاتا ہے. ارے تیونس کو کراس کر کے اذان فجر کا وقت کافروں کی سرزمین امریکہ کے اندر شروع ہو جاتا ہے, اور کافروں کی سرزمین پہ بھی تیرے اور میرے پیارے نبی کے چرچے ہونے لگتے ہیں. امریکہ کے اندر ابھی تک اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا. بات ختم کرتا ہوں, آخر کے اندر جو بحر اوقیانوس کے ساحل ہیں ان پہ اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور ساحل سمندروں پہ محمد رسول اللہ کے نام کے آوازیں بلند ہونے لگ جاتے ہیں. جغرافیہ دان سے میں نے کہا, ارے بابا مشرق سے جو ہم نے سفر کیا تھا مغرب تک پہنچے ہیں, 9.5 گھنٹے ہو چکے ہیں, ذرا پچھلوں کا حال تو بتاؤ. وہ کہنے لگا جناب ابھی ادھر مغرب کے آخری کنارے پہ فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوا کہ مشرق سے ظہر کی اذان کا وقت شروع ہو گیا ہے. ظہر کی اذان چلتے چلتے ابھی بنگلہ دیش تک پہنچتی ہے کہ عصر کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے. عصر چلتے چلتے ابھی ملیشیا تک پہنچتی ہے, مغرب کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اور اس انداز میں کہنا چاہتا ہوں, میرے اس جملے کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کی آواز نہ آئی میں سمجھوں گا کہ اتنا دیر جو میں نے محنت کی ہے فضول چلی گئی, آپ لوگ کچھ نہیں سمجھے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں, ارے زمین کا وہ ٹکڑا بتاؤ نا بابا نا, وقت کا وہ لمحہ بتاؤ جس لمحے کے اندر اس دھرتی پہ محمد رسول اللہ کے نام کے چرچے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ, تاج و تخت ختم نبوت, نعرہ تکبیر. اس لیے کسی شاعر نے کہا, آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا, سبحان اللہ. ہے چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا. آقا قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا, ہے چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا. ہر سمت درودوں کی سلاموں کی ہے لڑیاں, گلیوں میں بازاروں میں تیرے نام کا چرچا. گلما میں ملائک میں حوروں میں محل میں, جنت کے نظاروں میں تیرے نام کا چرچا. شعراء میں خطیبوں میں ادیبوں میں ادب میں ہے نقش نگاروں میں تیرے نام کا چرچا. فاران کی چوٹی پہ وہ اللہ کی برہاں, لاکھوں میں ہزاروں میں تیرے نام کا چرچا. مسجد ہو کے محراب, منبر ہو کے مصلی, ہم کو ملا چاروں میں تیرے نام کا چرچا. ابو بکر میں, عمر میں, عثمان میں, علی میں, آقا تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا. اصحاب میں ان چاروں کی تخصیص ہے ورنہ آقا سارے تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا. سبحان اللہ. اور میرے دوستو, شروع میں ہی میں نے کہا تھا کہ اللہ نے دو طبقات کو چنا ہے. بس آخری بات چند منٹوں کے اندر کہہ کے اپنی بات. ایک طبقہ انبیاء کا ہے اور دوسرا طبقہ انبیاء کے صحابہ کا ہے. بے شک. سبحان اللہ. جس نبی کے اللہ نے جو صحابی بنائے ہیں وہ اللہ کے منتخب شدہ لوگ ہیں. اس لیے اگر کسی نے صحابہ کے معیار کو دیکھنا ہے, تاریخ کی کتابوں کو نہ دیکھے, اگر صحابہ کو دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھے. سبحان اللہ. کہ صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. جب میں نے قرآن کریم کو دیکھا تو قرآن صحابہ کے بارے میں کہتا ہے اولئک هم المفلحون,
अल्लाह उलाइका हुमुल मुफ्लिहून सहाबा, उलाइका हुमुर राशिदून सहाबा, उलाइका हुमुल मोमिनून सहाबा, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का सहाबा, वल्लदीन माअहु अशिद्दाउ अलल कुफार सहाबा, अल आमिरून सहाबा, अत्ताइबून सहाबा, अल आबिदून सहाबा, अर्राकिऊन सहाबा। ये कुरान करीम सहाबा के बारे में बता रहा है। और अगर आप सहाबा की सीरत को देखें, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखें, तो आपको मिलेगा कि मेरे महबूब की सीरत के गवाह सहाबा, मेरे महबूब की सूरत के गवाह सहाबा, मेरे महबूब की अदालत के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर की सदाकत के गवाह सहाबा, आका के मुस्कुराने के गवाह सहाबा, नबी करीम की अगर कभी आंखों से आंसू निकले हैं तो जनाबे रसूलुल्लाह के आंसू के गवाह सहाबा, नमाजों में हुजूर के मुक्तदी सहाबा, जंग के अंदर हुजूर के साथ शरीक सहाबा। इसलिए आखिरी जुमलों के अंदर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपकी जुबान को जुम्बिश देना चाहता हूँ, ताकि आपके दिलों के अंदर भी ये बात जागुज़ी हो जाए, बैठ जाए, पैवस्त हो जाए कि हमारी सहाबा पे ईमान पक्का है, सहाबा हमारे दिल और जान है। मैं जुमला कहूँगा, जवाब आप देंगे। अगर नबी पीर है तो मुरीद कौन? बुलंद आवाज से, अगर नबी पीर है तो मुरीद कौन? अगर नबी इमाम है तो मुक्तदी कौन? अगर नबी सिपा सालार है तो आपके साथ लश्कर जरार कौन? नबी की नमाजों के मुक्तदी कौन? नबी के साथ जंगों में शरीक कौन? आवाज कम हो गई है, बुलंद आवाज से। नबी के साथ जंगों में शरीक कौन? नबी पे जाने लुटाने वाले कौन? नबी पे बीवियां कुर्बान करने वाले, बीवियों को बेवा करने वाले कौन? नबी पे बच्चों को कुर्बान करने वाले कौन? इसलिए आखिर में कहता हूँ, रहमत इलाही के नजारे हैं सहाबा, गर चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा, वल्लाह हमें जान से प्यारे हैं सहाबा। इस कौम को जरा बेदार तो हो लेने दो, हर फर्द कहेगा कि हमारे हैं सहाबा। बेशक अक़ूलु क़ौली वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह।